دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ جہاں انسان کا علم، عقل اور عمل ساتھ نہ دیں، وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دامن کا آسرا تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جس زمانے میں انسان کو اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دعا کے علاوہ کوئی چارہ میسر نہ ہو، وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ دوستوں کی لاپرواہی دشمن کی اصل قوت ہے۔ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا نام ہے۔ جسے اپنے دیس میں سکون نہیں ملا، اسے پردیس میں کیا اطمینان حاصل ہوگا۔ عقائد و نظریات پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ دنیا کا کسی ایک عقیدے پر متفق ہونا مشکل ہے۔ ہر خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔ اپنے مستقبل پر یقین نہ ہو تو شب بیداری عذاب ہے۔ انتظار کا دور اذیت کا دور ہے، لیکن صاحب انتظار کو اس دور میں عجیب لذت سے آشنائی ہوتی ہے۔ ہر کامیاب آدمی دوسرے کو ناکام سمجھتا ہے، اور یہی اس کی ناکامی کی دلیل ہے۔ بڑھاپا دراصل شعور کی جوانی ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری رہے اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل پیدا نہیں ہوتا، تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ اگر غلطی سے کوئی بھی فیصلہ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں۔ آرزو ممکن ہو یا ناممکن، انتظار آرزو کا مقدر ہے۔ اچھے مقصد کی محنت اگر ناکام رہے تو بھی کامیاب ہے۔ جس کو محنت میں خوشی محسوس ہو، وہ صلاحیت والا ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے۔ نیند کو غفلت نہ بننے دیا جائے تو یہ راحت جاں ہے، قرار جسم اور سکون دل ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی شے سے نجات کی خواہش باعث بے قراری ہے۔ کامیابی ایک خوبصورت تتلی ہے جس کے تعاقب میں انسان بہت دور نکل جاتا ہے۔ جس طرح غم دل کو کھاتا ہے اور دل غم کو کھاتا ہے، اسی طرح ہم وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور وقت ہمیں برباد کرتا رہتا ہے۔ باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیریں ہیں۔ جو انسان اپنی ہی نگاہ میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا۔ مقابلہ انسان میں نفرت کا بیج بوتا ہے، اور مقابلے کی انتہائی شکل جنگ ہے۔ احمق کا علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، عذاب ہے۔ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں، دل سے اس کی نفی کر دیتے ہیں، اور پھر وہی حال یعنی برا حال ہوتا ہے۔ اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو خوف زدہ کرنے والے کی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زمین کا انتقال کراتے کراتے
ہمارا اپنا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسا رازق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر چکا ہوتا ہے۔ اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے۔ سکون خواہش سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔ خواب اس وقت تک حقیقت نظر آتا ہے جب تک ختم نہ ہو۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو صرف ایک راستے کا سفر ملا۔ ان کو کسی موڑ پر، کسی دوراہے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ مقابلہ کرنے کی خواہش معاون سے محروم کر دیتی ہے۔ انتظار اس فاصلے کا نام ہے جس کے کٹ جانے کی امید ہو۔ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا۔ نصیب میں تقابلی جائزہ ناجائز ہے۔ برے مقاصد کے لیے محنت اگر کامیاب ہو جائے تو بھی ناکام ہے۔ مجبور انسان اپنے جائز حق سے دستبردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔